جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا، باری تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جس بندے کو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہی اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں جس طرح ہم لوگ جو ہے جمعہ کی نماز میں حاضری دیتے ہیں اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی قیمتی دولت سے سرفراز فرمایا اور اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس چکی ہے، اس لیے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ حالانکہ آج جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے، لیکن آتے نہیں ہے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں بس چکی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی، رسول اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کے دین سے محبت ہوتی تو سب سے پہلے تمام کام کو ترک کر کے، تمام کام کو چھوڑ کر ہم مسجد کے رخ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور نماز ادا کرتے۔ اس گاؤں میں کتنی بڑی آبادی ہے، اگر سب آ جائیں تو مسجد بھر جائے گی، لیکن نہیں آتے ہیں کیونکہ دنیا میں مگن ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کی پر کی برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو، منکروں کو، مشکلوں کو، مشرک کو ایک گھونٹ پانی کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب نہیں کرتا۔ لیکن آج ہم سب اس دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کی زندگی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں وہ 50,000 سال کی زندگی، یا یوں کہہ لیجیے یہ دنیا کی زندگی 50,000 سال کی زندگی، وہاں کی ایک دن کی زندگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی
کے حساب سے یہ 1.5 اور 2 منٹ کی زندگی ہے، 1.5 اور 2 منٹ کی زندگی ہے۔ ایک دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا، اللہ کے سامنے ہم سب کی پیشی ہوگی۔ اس دنیا میں جو زندگی گزار رکھے ہیں، پوری زندگی کے کارگزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ محترم بزرگوں، دوستو، میں خطبہ میں سورہ مطففین کی 3 پارے کی چند آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے کی جائیداد کو اپنا بنا لیتے ہیں، ناجائز طریقے پر قبضہ کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے کی حق کو مارتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل جو ہے یہ جہنم کا نام ہے، اور جہنم سے سب سے نیچا درجہ، جو سب سے خطرناک اور بھیانک درجہ ہے، اسی کا نام ویل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ بڑی خرابی ہے، نقصان ہے، جہنم ہے کن لوگوں کے لیے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور کون لوگ ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی جب ان کا لینے کا نمبر آتا ہے، اگر وہ یہ کسی چیز دوسرے سے لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، کچھ کم نہیں، ایک گرام بھی کم نہیں، پوری لیتے ہیں جب لینے کی باری آتی ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے، خود دکان لگا کر بیٹھتے ہیں دکان میں، یا کوئی چیز دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کم دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو معلوم نہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک سخت دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن دنیا کی تمام انسانوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا میں ظلم کا دور ڈالا ہے، اس پرفتن دور میں لوگ ایک دوسرے کو حق کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کے جائیداد پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کر، جھوٹی سچی گواہیاں پیش کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، وہ سوچتا ہے، آج کے انسان سوچتا ہے دنیا کی قانون کی سے وہ چیز میری ہو گئی، رب کعبہ کی قسم دنیا کے قانون سے وہ چیز تمہاری ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے قانون سے وہ چیز تمہاری ہو نہیں سکتی، کیونکہ دوسرے کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا، اس کو اپنا لینا،
حدیث شریف میں ہے وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اپنے لیے جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بھائی کا زمین ظلماً ناجائز طریقے پر اگر ایک بالش بھی لینی ہوگی، قیامت کے دن من 7 ارضین اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تیسرے پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اللہ نے قرآن میں صاف صاف اعلان کر دیا کہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، یہ نماز یہ اللہ کا حق ہے، یہ روزہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی بندے معاف کریں گے تو کریں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ حقوق العباد کا تعلق بندے سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم کو معلوم ہے دین کو جھٹلانے والا کون ہے، جزا اور سزا کو جھٹلانے والا کون ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم کو معلوم ہے دین کو جھٹلانے والا کون ہے، جزا اور سزا کو جھٹلانے والا کون ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو ہے جہنمی ہے، وہ لوگ جہنمی ہے جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتا ہے، ان کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ابو جہل مکے کی سردار ہے، انہوں نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ جب وہ یتیم اپنا حق لینے کے لیے ان کے پاس گیا، ابو جہل کے پاس، انہوں نے ان کا حق دینے سے انکار کر گیا۔ وہ یتیم بچہ قریش کے سردار کے پاس آئے، اپنی بات کو رکھا کہ ابو جہل نے انکار کر دیا۔ مکہ کے سردار، قریش مکہ کے سردار اس یتیم بچہ سے کہا تم جاؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جاؤ اور شکایت کرو، وہ تمہارا حق کو ابو جہل سے دلوا دیں گے۔ اصل ان کا منشا قریش سردار جو مکہ کے سردار کا جو منشا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے۔ اس یتیم بچہ کو معلوم نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا یتیم، اے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں اور ابو جہل نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، میں اپنا حق لینے کے لیے گیا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس یتیم کے بچے کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ابو جہل کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ابو جہل کی نظر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جسم پر پڑتی ہے، ابو جہل کہتا ہے مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس یتیم بچے کا مال جو ہے، اس یتیم بچے کا جو حق تھا وہ واپس کر دیا، ان کا دولت واپس کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے، اور مکہ کے سردار جو تھا انہوں نے ابو جہل کو چڑھانا شروع کیا، آر دلایا، کہا کہ ابو جہل تم اپنے دین سے پھر گئے ہو کیا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ تم نے محمد کے بات کو مان کر صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے حق کو دے دیا۔
ابو جہل نے کہا خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے دست مبارک پکڑ کر آ رہے تھے، اپنا حق لینے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے رسول جب آ رہے تھے، میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے دائیں طرف اور بائیں طرف دو شخص ہیں اور ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے، مجھے ڈر ہوا کہیں مجھے اس نیزے سے فار نہ ڈالے۔ اس لیے ایک ہوتا حقوق اللہ، اللہ کا حق، ایک ہوتا حقوق العباد، بندوں کا حق جو ہے، بندے اگر معاف کریں گے تو اللہ معاف کریں گے، اگر بندے معاف نہیں کریں گے اللہ کیسے معاف کریں گے؟ بلکہ قیامت کے دن جو ہے اس جائیداد کے بدلے میں نیکیاں دینا پڑے گا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المفلس من امتی من یأتی بصلاة وصیام وزکاة قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس وہ شخص ہیں جو میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیوں کے انبار ہوں گے، احد پہاڑ کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ وہ آدمی خوش ہوگا، ارے نیکیوں کے تو بھنڈار ہے، نیکیوں کے تو انبار ہے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، خوش ہوگا۔ لیکن حقدار اس دن اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور جو تم لوگ کرتے تھے انہی کے بدلہ دیے جاؤ گے۔ انصاف کرنے والا تو پاک پروردگار عالم ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی اس سے نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، تو حقدار اس دن اپنا حق لینے کے لیے آ جائے گا۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا چغلی کیا ہوگا، غیبت کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، وہ بیٹھا دیا جائے گا، لوگ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگے گی، یہاں تک کہ نیکیوں کے انبار ختم ہو جائے گی، دعوے دار باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، عرض کریں گے اے پاک پروردگار عالم، غیبت کیا تھا، چغلی کیا تھا، میرا زمین پر ناجائز طریقے پر قبضہ کیا تھا، ہم کو بھی حق چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے گناہ، جو اپنا حق مانگ رہا ہے، ان کے گناہ ان پر مسلط کر دیں گے اور ان کو اندھے منہ گھسیٹ کر اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ اگر لے کر جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر حقوق العباد میں کمی کر کے جائیں گے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمیں جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے آج اس دور میں لوگ حقوق العباد میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد سے حقداروں کو اپنا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے سنت عطا کریں۔